الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المصنف: الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه فالحكم المطلق، وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما فالحكم مقيد إلى آخر الدرس. مصنف نے کتاب دروس البلاغہ میں فرمایا الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، پانچواں باب اطلاق اور تقیید کے بارے میں، مطلق اور مقید کے بارے میں۔ مطلق وہ کلام یا وہ جملہ جو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی تخصیص کے ہو اور اس سے سامع سننے والا مخاطب کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی بات سمجھ سکتا ہے۔ اور تقیید یا مقید وہ جملہ جس میں قید لگا دی گئی ہو، شرط لگا دی گئی ہو، تخصیص کر دی گئی ہو، یعنی اس میں سامع صرف وہی بات سمجھ سکتا ہے جس کی قید لگا دی گئی ہو، دوسری باتیں وہ نہیں سمجھ سکتا، دوسری باتیں وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو مطلق یعنی چھوڑا ہوا کلام، اور مقید ایسا کلام جس میں قید لگا دی گئی ہو، کلام جو ہے دائرے کے اندر بند کر دیا گیا ہو۔ اور مطلق وہ کلام جو دائرے میں بند نہ ہو، وہ جہاں سامنے اس کو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ آگے عبارت لکھی گئی ہے اذا اختصر فی الجملة علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق۔ جملے میں جب مسند اور مسند الیہ پر اختصار کیا جائے، یعنی اکتفا کیا جائے، صرف مسند اور مسند الیہ کو جملے میں ذکر کیا جائے، فالحکم مطلق، تو اس جملے کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، اس جملے کا حکم مطلق ہوگا۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، اور ان دو پر اگر کوئی چیز زیادہ کی جائے، یعنی مسند اور مسند الیہ پر، مسند اور مسند الیہ مبتدا اور خبر کو کہا جاتا ہے، اور جب ان دو پر یعنی مسند اور مسند الیہ مبتدا اور خبر پر کوئی چیز زیادہ کی جائے، مما يتعلق بہما، جس چیز کا تعلق ان دو کے ساتھ ہو، او بأحدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہو یا اس چیز کا تعلق ہو، فالحکم مقید، تو پھر حکم مقید ہوگا۔ والاطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتغيير الحكم بوجه من الوجوه، اور کلام میں اطلاق اس جگہ ہوتا ہے جہاں غرض کا تعلق حکم کو مقید کرنے کے ساتھ نہ ہو، جہاں غرض کا تعلق حکم کو مقید کرنے کے ساتھ نہ ہو، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے سے حکم کو مقید کرنے کی غرض کا تعلق نہ ہو، تو وہ کلام اس جگہ میں مطلق ہوگا۔ لیذهب السامع فیہ کل مذہب ممکن، تاکہ سامع اس کلام میں ہر ممکن جگہ جا سکے، یعنی ہر ممکن طریقے سے وہ کلام کو سمجھ سکے۔ تو سامع کے ذہن میں اس کلام سے جو بھی بات پیدا ہو سکتی ہے ہو سکے، تو وہ کلام مطلق ہوگا، اور اس جگہ میں کلام مطلق ہوگا۔ والتقیید یکون، اور تقیید ہوتی ہے حیث یتعلق الغرض بتقیید، جہاں پر غرض اس کو مقید کرنے کے ساتھ ہو، یعنی جہاں غرض ہی یہ ہو کلام کی کہ وہ مقید اور مخصوص چیز ہی بیان کی جائے، بوجہ مخصوص طریقے سے۔ لو لم یراع، اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، لو لم یراع تفوت الفائدۃ المطلوبہ، اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، یعنی اس غرض کی تقیید کی رعایت اگر نہ کی جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبہ، تو مطلوب فائدہ بھی فوت ہوگا، مطلوب فائدہ فوت ہوگا، یعنی
جو فائدہ ہمیں چاہیے اس کلام سے کہ سامع کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، تو اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ فائدہ ہی فوت ہوگا، فائدہ ہی چھوٹ جائے گا۔ وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ، اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں نقول ان التقیید یکون بالمفاعل، تقیید کلام میں مفاعل کے ذریعے سے ہوتی ہے، وَنَحْوِهَا، اور اس جیسی دوسری چیزوں کے ذریعے سے کلام میں تقیید پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی کلام میں قیدیں یا جو شروط ہیں کلام کے اندر وہ ان چیزوں کے ذریعے سے لگائی جا سکتی ہیں، وہ مفاعل ہیں، یہ مفاعل خمسہ، آگے مثالیں آ رہی ہیں ان سب کی، وَنَحْوِهَا، اور ان مفاعل جیسی دوسری چیزیں، کیا مراد ہے ان دوسری چیزوں سے؟ جیسے حال، تمیز اور استثناء، ان کے ذریعے سے بھی کلام میں تقیید پیدا کی جا سکتی ہے۔ وَالنَّوَاسِخِ، اور نواسخ کے ذریعے سے، نواسخ سے مراد ہے افعال، حروف، ما ينسخ ويزيل حکم المبتدا والخبر، وہ افعال اور حروف جو مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا زائل کر دیتے ہیں، جیسے حروف مشبہ بفعل اور افعال ناقصہ۔ تو نواقص سے یہ مراد ہے حروف مشبہ بفعل اور افعال ناقصہ۔ والشرط، اور شرط جیسے ان وغیرہ وغیرہ۔ والنفی، اور نفی لانے کے ذریعے سے کلام میں تقیید پیدا کی جا سکتی ہے۔ والتوابع، اور توابع کے ذریعے سے۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے کلام میں یا بات میں، جملے میں، مبتدا اور خبر والے جملے میں تقیید پیدا کی جا سکتی ہے۔ واما المفاعل ونحوها، رہے مفاعل خمسہ اور ان جیسی دوسری چیزیں، فالتقیید بها یکون لبیان نوع الفعل، تو ان کے ذریعے سے تقیید کیوں ہوتی ہے؟ تقیید ہوتی ہے فعل کی قسم کو بیان کرنے کے لیے، لبیان نوع الفعل، فعل کی قسم، کس قسم کا یہ فعل ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تقیید ہوتی ہے۔ جیسے کہ حاشیے کے اندر مثال دی گئی ہے، وہ ہے هذا راجع الى المفعول المطلق النوعی، مفعول مطلق کی طرف یہ راجع ہے، جیسے اکرمت اکرام اہل الحسب، میں نے عزت کی حسب والوں کی عزت کی طرح، تو یہ اکرام اہل الفعل، اہل الحسب، اکرام، تو یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے، تو اس سے جو ہے فعل کی قسم واضح ہو جاتی ہے، بیان ہو جاتی ہے۔ اکرمت اکرام اہل الحسب، اکرام اہل الحسب، تو فعل کی قسم بیان ہو جاتی ہے کہ اہل حسب کی عزت کی طرح میں نے عزت کی۔ اچھا، اس کے بعد ہے او ما وقع علیہ، یا اس کو بیان کرنے کے لیے کہ فعل کس پر واقع ہوا ہے، اور وہ راجع الی مفعول بھی، اور یہ مفعول بھی کی طرف راجع ہے، تو کس پر فعل واقع ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول لایا جاتا ہے۔ فعل کس پر واقع ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول لایا جاتا ہے کلام میں، اور اس سے تقیید ہو جاتی ہے، کلام کے اندر تقیید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے حفظت القرآن الکریم، میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، تو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر حفظت، اگر ہم کہیں گے خالی حفظ تو میں نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ بہت کچھ یاد کیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے القرآن الکریم تو اس سے تقیید پیدا ہوئی کہ میں نے قرآن کریم کو ہی یاد کیا۔ او فیہ، یا کس میں فعل واقع ہوا ہے، کس میں فعل واقع ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول لایا جاتا ہے، یہ راجع ہے مفعول فیہ کی طرف۔ جیسے جلست امامک، میں تمہارے سامنے بیٹھا، جلست امامک، تو امام جو ہے یہ مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ ہے، یعنی اس جگہ میں بیٹھا تمہارے سامنے۔ اگر ہم کہیں گے جلست، میں بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ آگے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر، کہاں بیٹھا یہ واضح نہیں ہے، سامنے کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن جب ہم امامہ کا کہیں گے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں پر وہ بیٹھا۔ اول اجلہ، یا کس وجہ سے وہ کام واقع ہوا، وہ فعل واقع ہوا،
مفعول لہو کی طرف راجع ہے، جیسے ضربت تأدیبا، میں نے ادب سکھانے کے لیے مارا. تو ضربت اگر ہم کہیں گے تو اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ میں نے مارا، کیوں مارا، کس کو مارا وغیرہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن تأدیباً جب ہم کہیں گے کہ کس لیے مارا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے ادب کے لیے. او بمقارنتہ، یا فعل کس کو ساتھ لے کر انجام ہوا، یا فعل کس کے ساتھ واقع ہوا، کس کو ساتھ لے کر واقع ہوا فعل، یہ راجع ہے مفعول معہ کی طرف. یعنی کیا تھا وہاں ساتھ ساتھ جو ہو رہا تھا جب یہ فعل واقع ہوا. جیسے سرت و طریق المدینہ تھی، میں چلا اور مدینے کا راستہ بھی ساتھ ساتھ چلا. تو یعنی مدینے کے راستے کے ساتھ ساتھ میں چلا. تو یہاں پر یہ کام جو چلنے کا واقع ہوا ہے اس کے ساتھ مدینے کے راستے کے ساتھ ساتھ یہ چلنے کا کام واقع ہوا، تو مفعول معہ ہے یہ. اور اسی طرح سے او بیان المبہم من الہیئہ، ہیئت کی مبہم حالت کو بیان کرنے کے لیے، ہیئت کی مبہم حالت کو واضح کرنے کے لیے وہ تقریر لائی جاتی ہے. تو یہ راجع ہے حال کی طرف، جیسے شربت الماء جالسا، میں نے پانی پیا بیٹھ کر. اگر ہم کہیں گے شربت الماء، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے، پیا کیسے پیا، بیٹھ کر، کھڑا کھڑا پیا، چلتے چلتے پیا نہیں، بیٹھ کر پیا، واضح ہو گیا، تقید ہوگی. والذات، اور اسی طرح سے مبہم ذات کو بیان کرنے کے لیے یہ قید لگائی جاتی ہے جملے میں، جیسے کہ مثال میں ہے یہ راجع ہے تمیز کی طرف، جیسے عندی خاتم فضۃ، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے. تو ذات یہاں پر واضح ہوئی، خاتم ہے میرے پاس. اگر ہم کہیں گے عندی خاتم، میرے پاس انگوٹھی ہے، تو بات واضح نہیں ہے کیا ہے، کس چیز کی انگوٹھی ہے. لیکن فضہ جب ہم کہیں گے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی ہے. او بیان عدم شمول الحکم، یا اس کو بیان کرنے کے لیے کہ حکم اس کو شامل نہیں ہے، کوئی حکم اس جملے میں شامل نہیں ہے. یعنی اس کو خارج کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار قید لگائی جاتی ہے، کوئی حکم خارج کرنے کے لیے قید لگائی جاتی ہے. تو یہ راجع ہے خاص وصف کی طرف، جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم آدمی آیا. تو اس سے جو ہے جاہل جو کا حکم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، جہالت کا جو حکم ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف عالم آدمی کے آنے کا حکم شامل ہے. وتكون القيود محط الفائدہ، اور یہ قیود جو لگائے جاتے ہیں جملے میں یہ فائدے کی جگہ ہوتی ہیں، یہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے. لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات والنفي فهو الغرض الخاص. اس لیے کہ کلام جب زائد قید پر مشتمل ہوگا اس بات اور نفی کے علاوہ تو وہ خاص غرض ہے اور وہی کلام سے مقصود ہوتا ہے. والکلام بدونها يكون كاذبا، اور اس کے بغیر جو کلام ہوگا وہ جھوٹا تصور ہوگا. او غیر مقصود بالذات، یا بذات خود وہ کلام مقصود ہی نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں بنایا اور ان دو کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو نہیں بنایا، لاعبین کھیل کود کے لیے، کھیلنے کے لیے یا کھیل کود کے ساتھ ہم نے ان کو نہیں بنایا. یعنی یہ کھیل کود نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا یا زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا گیا، وہ کھیل کود نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. تو یہاں پر اگر اتنا ہی صرف کہا جائے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو زمینوں کو ان دو کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ، تو یہ کلام جو ہے یہ اس طرح سے جھوٹا تصور ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بنایا ہے آسمانوں کو زمینوں کو. لیکن جب ہم نے قید لگا دی لاعبین، اس سے بات پوری ہو جاتی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے ساتھ ان کو نہیں بنایا
یا کھیل کود کی طرح ان آسمانوں اور زمینوں کو نہیں بنایا گیا، یا ان کے بیچ میں جو بھی ہے ان کو کھیل کود کی طرح نہیں بنایا، یہ کوئی کھیل کود کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ باقی جو کچھ بھی اس درس سے متعلق بچا ہوا ہے اس کو آئندہ دروس میں پڑھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال یہیں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔